اعظم کا یوم وصال جی سر، اس حوالے سے آج آپ کچھ پیغام جو دینا چاہیے السلام علیکم. میرا نام جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ایڈوکیٹ رضا حسین ہے اور سواگت ہے شیما صاحب کا میں ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. بڑے قابل احترام ہے سب. آج جیسے کہ یوم وفات ہے محمد علی جناح صاحب کا. خوشی بھی ہے کہ ایک انسان جو ہمارے لیے اتنا کچھ کر گیا اور بے لوث ہو کے کر گیا بغیر اپنے کسی مطلب کے، بغیر اپنے کسی لالچ کے. اور ہم اس بات کا ہے کہ ہم بھی ان کی کہے ہوئے باتوں پہ ذرا بھی عمل نہیں کر سکتے، بلکہ جیسا انہوں نے کہا تھا، جہاں تک میں نے سنا ہے واللہ عالم یہ مستند بات ہے کہ نہیں، جیسے کہ وہ کہتے تھے کہ میری جیب میں جتنے سکے ہیں وہ تمام کھوٹے ہیں. اور لیکن پھر بھی میرے خیال میں کہ ان کا ہمارے پہ جو احسان ہے وہ ہم نام کو بھی اتار سکتے ہیں. اور سیکنڈلی ایک چیز کو میں بہت شدت سے کنڈیم کروں گا کہ جو لوگ بابا قائد کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو بہتر تھا، ہمارا یہ چھین گیا، ہمارا وہ چھین گیا. ان بیوقوفوں کو تھوڑی سی گزارش ہے کہ تھوڑا سا لاجیکلی سوچیں اور یہ دیکھیں کہ اس ٹائم انڈیا میں مسلمانوں کا کیا ہو. اور بڑا احسان ہے اس قائد کا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ چلا ہے اور اس نے ہمیں ذات دی. شکریہ جی. میں بھی کچھ تو کرنا اب اس حوالے سے میں سبھی دوستوں کو چانس دے رہا ہوں. سر تو عزیزم اب میں اسی حوالے سے بات کروں گا کہ کہتے ہیں دیے سے دیے جلتا ہے. تو ایک شعر ہے جس کا یوں سمجھے کہ مطلب آپ سب کو معلوم ہے. کہتے ہیں سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئے، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی. وہ جو صورتیں ہیں وہ آج مجھے احمد زنیر کی شکل میں اور اعتزاز احمد چیمہ کی شکل میں، حافظ شاہد کی شکل میں، چودھری شاہد ضمیر صاحب کی شکل میں وہ نظر آ رہی ہے. الحمدللہ وہ کہتے ہیں ہم ناکام، نہ تو ہم مایوس ہیں نہ ناکام ہیں کہ ابھی یہ بچے یہ روشنی جو ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ وہ روشنی حاصل کر رہے ہیں. اور انہیں دیکھ کے، ان کے جذبات دیکھ کے، ان کی سوچیں دیکھ کے الحمدللہ ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں. تو اسی حوالے کو تھوڑا آگے چلاتے ہوئے میں چودھری شاہد ضمیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. پہلی بات تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہم نے قائد اعظم کے اصولوں پر، قائد اعظم کے فرمودات پر عمل کیا. دو ایشوز، ایک تو سب سے زیادہ کرپشن اور دوسرا ٹیررزم، جن کا ہمیں سامنا ہے. میرے خیال میں بحثیت قوم جی بطور وکیل میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں. ہم کرپٹ ہیں، بطور پولیس مین ہم کرپٹ ہیں، بطور دکاندار ہم کرپٹ ہیں. تو سب سے زیادہ ہمیں کرپشن کے خلاف معاشرہ سے کرپشن کو کیسے ختم کیا جائے، ٹیررزم کو کیسے ختم کیا جائے، دیگر جو پریشانیاں ہیں، پرابلم ہیں، انہیں کیسے سالو کیا جائے. تو آئی تھنک the need of the hour is a radical change, but a radical change is never easy. It requires courage and iron will. تو
We need a new blood, new ideas, and a new social contract. So the new system should be based on justice, on equality. تو ہمیں جو ینگ لائرز ہیں، خاص طور پر چیمہ صاحب کے شاگرد ہیں، ہمیں اس محاذ پہ کام کرنا چاہیے. ویلفیئر آف دا سوسائٹی کے لیے ہم کام کریں. غریب لوگوں کے اتنے مسائل ہیں کہ لوگوں کے پاس کچہری میں آنے کے لیے بعضوں کا کرایہ تک نہیں ہوتا. تو جو ہم ان سے ہم ان سے کچھ بیٹر ہیں، ہمارے پاس ان سے زیادہ فیسلٹیز ہیں، تو ہم انہیں اکوموڈیٹ کریں. جو حقدار ہیں ان کی ہیلپ کریں. تو آئی ایم پراؤڈ ٹو بی یونین آف جی ماشاء اللہ. ابھی شاید ضمیر صاحب بھارت بڑی گرامیٹیکلی انگلش میں انہوں نے ایڈریس کیا ہے. اب میں گزارش کروں گا انتہائی نوبل جینٹل اور ٹو دی پوائنٹ رانا نسیم صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. آج کا دن ہماری تاریخ میں ایک عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح سے صاحب ہوئے. دنیا کی تاریخ میں یہ جو پارٹیشن ہوئی، پہلی پارٹیشن ہے جو بغیر جنگ کے ہوئی. اور اتنی بڑی جرأت اور یہ عظیم مملکت انہیں کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اور آج ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس مملکت خداداد کے لیے زیادہ سے زیادہ کر سکیں. اللہ پاک درجات بلند فرمائے. جی اب میں خیالات کے اظہار کے لیے دعوت دیتا ہوں عزیزم اعتراض احمد چیمہ صاحب کو اس حوالے سے اپنی فیلنگ بیان کریں. گیارہ ستمبر 1947 تاریخ کا وہ دن ہے جس دن ہمارے تاریخ کا وہ دن ہے جس دن بڑے صغیر کی تاریخ کا ایک روشن چہرہ ونوں مٹی تھلے مجھے اسی تاریخ لندن کرانیکل اخبار میں شہ سرخی شائع کی گئی مسٹر محمد علی جناح کے بارے میں. The death is first part to whom Mr. Jinnah accept defeat. موت وہ پہلی طاقت ہے جس سے محمد علی جناح شکست کھا. ایک ایسی شخصیت برے صغیر کی جو ناقابل شکست رہی، ناقابل خرید رہی اور اپنی ایمانداری، دیانتداری اور عملاً اس پر ایمانداری اور دیانتداری پر عمل کر ثابت کیا کہ دنیا کے آپ جس مرضی محال پر چلے جائیں، جب آپ کے پاس دیانتداری ہو، عمل ہو اور ایک لائن ہو جس کے اوپر آپ چل رہے ہوں، تو منزل تک آپ انشاءاللہ ضرور پہنچ جائیں گے. منزل دور نہیں ہوتی، ہمارے اعمال ہمیں بھٹکا دیتے ہیں. اور محمد علی جناح کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک ایسی شخصیت برے صغیر کی کہ جنہوں نے ایک محاذ پہ نہیں کئی محاذوں پر جنگ لڑی. مسلمانوں کے لیے جنگ لڑی، اپنے مسلمان ہی مخالفت کرتے رہے، انگریز مخالف، ہندو مخالف، اور صرف ایک چیز جو اس شخصیت کے پاس تھی اور وہ یہ کہ ایمانداری اور دیانتداری سے اپنے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں. ان کی آپ وکالت کو دیکھ لیں، پریکٹس کے انہوں نے
بے تحاشا اور نامور پریکٹس کی ہے. بمبئی میں جب انہوں نے وکالت کا آغاز کیا تو عدالت میں اس لیے چلے جایا کرتے تھے, کوئی کیس نہیں تھا, صرف اس لیے جاتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں ایک نوجوان وکیل بھی ہے, نوجوان بیرسٹر بھی ہے. اور ایک وقت آیا کہ ان کی وکالت بڑے صغیر کے عروج پر بھی پہنچی. سیاست میں جب آئے تو اپنے عمل اور اپنے قول و فعل سے ثابت کیا کہ سیاست میں بھی آپ ایمانداری اور دیانتداری سے بہت کچھ کما سکتے ہیں. اور سب سے بڑی ان کی کمائی یہ وطن عزیز ہے, جو جہاں آج ہم باعزت زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں ہم باعزت روزگار کما رہے ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑی روشن جو ہمیں روشنی پرووائڈ کرنے والی چیز ہے وہ چودھری نصیر احمد چیمہ صاحب ہیں, جن سے ہم یہ چھوٹی چھوٹی روشنیاں وقتاً فوقتاً حاصل کرتے رہتے ہیں. اللہ پاک ان کی بھی زندگی دراز فرمائے اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور انہیں اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا. تو اب میں پچھلے عزیز سبھی سے ہے پچھلے عزیز احمد زنیر سے گزارش کروں گا آج کے دن کی مناسبت سے, کیونکہ یہ میرا خیال ہے ہماری پہلی میٹنگ ہے جس میں احمد زنیر آ رہے ہیں. اس سے پہلے اقتدار وغیرہ شامل ہوتے رہے ہیں, تو آج یہ بھی ہمارے شامل حال ہے. گزارش کروں گا تو اپنی فیلنگس آج کے دن کی مناسبت سے بیان کریں. Although I'm not a very good public speaker, but today I'm very enthusiastic about this topic and I really wanted to express myself. Reason being that I have so much feelings involved in this topic. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف میرے والد صاحب ہیں, I am his blood, his genes and I am his legacy. لیکن دوسری طرف میرے بابا قوم ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے, اور میں ان کے لیے بہت اسپیشل فیلنگ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میرے والد صاحب کی خاص تربیت کی وجہ سے ہے یہ سارا کچھ, کہ ہمارے جو بابا قوم ہے جن کا آج ہم یوم وفات منا رہے ہیں, ان کے لیے انہوں نے اتنا ہمارے دل میں محبت رکھی ہے دیٹ آئی ریئلی آئی واز فیلنگ سو فیوریس. ان فیکٹ مجھے بہت آئی ایم فیلنگ اینگری کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے, مجھے غصہ بھی ہے, آئی وانٹ ٹو ٹیک اٹ آؤٹ. میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. جو قائد اعظم جو کہ ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے تھے وہ ہمیں جو پاکستان دیکھے کہ اس نے ہم نے کیا اشر کیا. انفارچونیٹلی ہم لوگوں کو نہیں, یہ بھی ذہن میں نہیں تھا بہت سے لوگوں کو کہ 11 ستمبر ہے اور ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ آج کس سیلیبریٹی کا ڈیٹ آف برتھ ہے, آج کس کوئی بہت بڑی کوئی پولیٹیکل فگر ہے اس کی کون سی اسپیشل ڈیٹ ہے. لیکن ہمیں بابا قوم کا اپنا اس ملک دینے والے اس عظیم مملکت خدا داد کو قائم کرنے والے قائد اعظم عظیم لیڈر کے بارے میں ہمیں یاد نہیں تھا. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور جیسا کہ پہلے شاید بھائی نے فرمایا کہ ہمارے حالات یہ ہیں کہ اس وقت 2 موضوع پہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں. ایک تو وارفیئر ہے, ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ ہے. دوسری جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے آئیڈیولوجیکل وارفیئر, اور اس میں ہم ہار رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ہم اپنی جو اس ملک کی جو 2 نیشن تھیوری ہے اس کو ہی بھول چکے ہیں. قائد اعظم کے فرمان جو ہے ان کو بھول چکے ہیں ہم. اور ہمارے پاس تو چیمہ صاحب, نصیر احمد چیمہ صاحب, میرے والد صاحب, ان جیسی ہستی موجود ہیں. ایک ٹارچ بیئرر ہیں ہمارے پاس, ایک بیکن آف لائٹ ہیں جن کی روشنی سے ہم سب مستفید ہو رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی سب لوگوں کو اللہ کی طرف سے سب لوگوں کے پاس ایسا ذریعہ نہیں ہے. اور آگے ہم سب کو ٹارچ بیئرر بننا چاہیے کہ جہاں جہاں ہم بیٹھتے ہیں, جس جگہ ہم جاتے ہیں, جس جگہ ہم بیٹھتے ہیں, جو ہماری کمپنی ہے ادھر ہم ایسی باتیں کیا کریں. جو ینگ لڑکے ہیں ان کو ہم باور کریں جو ہمیں ہمارے سینئر نصیر چیمہ صاحب نے باور کریں. اور اسی طرح ہمارا یہ کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے قائد اعظم کے لیے, اس ملک کے لیے, اس نیشن کے لیے, اسٹیٹ کے لیے, کہ ہم اس میں جو آئیڈیولوجیکل وارفیئر چل رہی ہے نا, لوگوں کے مائنڈس کو جو جیتنے کی جنگ ہے, اس میں لوگوں کو اس مملکت کی جو روٹس ہیں اس سے دور ہونے سے روکا جائے ان کو. اور قائد اعظم کی اور اس ملک کو بنانے والے جو لوگ ہیں جن کی قربانیاں ہیں ان کی محبت پیدا کی جائے, اور اس ملک سے جو ہے ان کا رشتہ مضبوط کیا جائے لوگوں کا, نہ کہ پرسنالٹی سے, نہ کہ پولیٹیکل پارٹی سے, بلکہ اسٹیٹ سے اور نیشن سے. اور یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ اس دن کے مناسبت سے قائد اعظم کو ویسے تو ہمارے لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے, اللہ کے ولی بھی تھے وہ,
اور لبرل ہونے کے باوجود بھی اتنے لوگوں کو انہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو آزادی دی، ان کی وجہ سے آج ہم ادھر بیٹھے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو یا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جہاں پہ بھی ہم بیٹھے ہیں ہائر آن دا پاور میں بیٹھے ہیں، ان کی وجہ سے ہے. ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں ان کی وجہ سے جن کو ہم اویل انفارچونیٹلی نہیں کر رہے. اور ہمیں یہ سب کچھ اویل کرنا چاہیے، ان کے ارشادات پہ عمل کرنا چاہیے، ان کی لائف کو ہمیں اپنے لیے رول ماڈل بنا کے پڑھنا چاہیے اور اس پہ ریسرچ بھی کرنی چاہیے. اور جن دوستوں کو نہیں پتہ اس بارے میں ان کو بتانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو ہم لوگ خود بہتر بنائیں، بیکاز چینج آلویز کمز فرام ود ان یو اینڈ دیٹس آل. اللہ تعالیٰ کا ان کو درجات مزید بنا. تھینک یو سو مچ جی. احمد زنیر صاحب کی باتوں میں ماشاءاللہ کچھ نئی باتیں کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کبھی دیر بحث نہیں لائی. وہ آئیڈیاز انہوں نے دیے ہیں بلا شبہ آئی ڈو اپریشیٹ. اور ایک بات اور کئی دنوں سے قائد اعظم جو ہے ان کے حوالے سے احمد زنیر مجھے کہہ رہے ہیں بابا ایک بات ضرور ہے کہ جو کچھ ہم ہیں، جو انڈو پاک ہے، جو ہماری مینٹیلٹی ہے، جو ہماری سائیکالوجی ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا جس حد تک ہم گرے ہوئے ہیں، ہی واز مس فٹ کیا. مجھے بار بار کہتا ہے نہیں وہ اس کو ایسا بندہ جو ہے کیسے یہاں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. یہاں صرف بے ایمانی اور بے ایمانی ہے. وہ مجسمہ شرافت اور دیانت ہے. اس آدمی کا یہاں مینٹلی فزیکلی ایڈجسٹ ہونا ہی اٹ واز نیکسٹ ٹو امپاسبل. اس کا یہاں میں تو سمجھ رہا ہوں اس بابے کا یہاں لیڈر ہونا ہی اس کی بات نصیبی ہے. انہوں نے ایکسیل کیا پروفیشن میں بھی، پولیٹیکلی بھی. وہ برٹش سسٹم کے انڈر کیا. جب اس سسٹم میں آگے ان لوگوں میں آگے تو پھر جس زمانے میں وہ جیے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ جنگ لڑی ہے، ان کی کچھ اپنے اصول ہیں، کچھ فینومیناز تھے. تو ہمارا تو بات نصیبی سے ہمارا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ ہمارا کوئی اصول نہیں. ان کا ہمارے میں وہ بندہ بھی اسپیکٹ تھا. اچھا ہو گیا کہ اللہ پاک نے اسے عزت کے ساتھ کا شعر ہے بڑا بہترین. میں وہ وقت کے پایا نہ زمانہ تیرا، وہ خوش بخت میرے زمانے میں نہیں، وہ خوش بخت کہ میرے زمانے میں نہ تھا. خورشید رضوی ہمارے استاد رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کالج کا بہت بڑا فخر تھے، ہیڈ آف پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ تھے. آج بہت بڑا نام ہے ملکی لیول پہ. باز صاحب نے یاد کرا دیا ہمیں. بہت بڑا نام، بہت بڑا مقام ان کا. تو عزیزوں چونکہ اب میرے دن میں سم اپ کرنا ہے اس محفل کو، تو اس والے سے بات کروں گی. انفیکٹ جو میر تقیوی نے کہا کہ مت سہل انہیں جانو، مت سہل انہیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا. تو یہ کئی صدیوں کا سفر ہوتا ہے جو فلک جو ہے آسمان گھومتا 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 تب اس جیسے ناپیدہ روزگار پیدا ہوتا. دوسری بات یہ ہے ہماری بات نصیبی کی نگاہ دیکھیں تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ سحر بھی آئی تو لائی اسی چراغ کی موت، سحر بھی آئی تو لائی اسی چراغ کی موت جو ساری رات سسکتا رہا سحر کی. تو قائد اعظم کی بے وقت موت، اس وقت ہمارا یتیم ہونا آج کل بہت بڑی ٹریجڈی. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ انہوں نے کہا بابا جی واٹ ڈو یو وانٹ مور. ہر آدمی کی زندگی میں آخری خواہش وقت پہ پوچھا جاتا ہے کہ اینی تھنگ ایلس، کچھ اور بابا. ان کا اٹس آل رائٹ. ایک مخصوص ان کا لکھتا تھا اٹس آل رائٹ. تو کہا کہ بابا ایون دین اگر مہلت ملے تو ان کا میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کشمیر ایشو لے کے جانا چاہتا ہوں، بطور ایڈوکیٹ اسے پلیڈ کرنا چاہتا ہوں. دیٹ از مائی لاسٹ ایمبیشن آف لائف. دیکھو خواہش بھی کی ہے، اپنے لیے نہیں کی، اولاد کے لیے نہیں کی، کسی اور کے لیے نہیں کی، ان غلاموں کے لیے کی کہ میں کشمیر کا مقدمہ لڑنا چاہتا ہوں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا. جیسے پاکستان کے حوالے سے بڑا سوال کیے نا کہ آپ بڑے ونڈرفل ہے، انہوں نے کہا ہم ایڈوکیٹ ہم پروفیشنل. بھائی میرے دن میں آپ نے پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے، میں نے مقدمہ لڑا جو دیانتدار وکیل کا فرض ہے. اللہ پاک نے مجھے کامیابی دی ہے. میرا موکل سو رہا تھا، میں جا کر. تو میرے عزیز میں نے
जो पढ़ा जो देखा मतलब वालों से, खास तौर पे अपने शहर के जब मैं आया हूँ, प्रोफेशन में आया हूँ, ईमानदारी की बात है। अब अल्लाह पाक उन्हें वहाँ ले गया है कि उन्हें हमारे कम अज़ कम ये जज्बात एहसास जो है, हम उनको अच्छा कहें नौज़बिल्ला या गलत कहें, वो उनकी शख्सियत पे हैसियत कुछ फर्क नहीं पड़ा। अल्लाह पाक ने इतना उन्हें मौका दिया है, इतना कुछ वो अपनी ज़िंदगी में कर गए हैं कि उनके दर्जात के लिए, उनकी मक़सद के लिए अल्लाह पाक के पास कोई मौका नहीं है। मेरा मकसद गुलाम अब्बास के बड़े भाई हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती तोफ़ैल गोंदी साहब से यकीन माने इतनी उनकी ईमान अफरोज बातें होती थी। मसलन चीमा साहब, वो बच्चे क्या बातें करते हो, ये दगड़ दले जो फर्दे लेके जेबों में चौधरी बने फिरते हैं, नवाब जागीरदार बन गए, ये सोच भी नहीं सकते कि हमारा मुसलमानों का उस जमाने में क्या मुकाम था, क्या औकात थी, हम किस हद तक ज़लील और रुसवा थे। उन्होंने एक छोटी सी मिसाल दी थी कि ये नेशनल स्टूडियो है ना बेचारी बाजार में, कच्ची सड़क होती थी, इसके ऊपर हिंदू का मुकाम था, रैश थी। वो मातमी जुलूस जो है ना मातम के, वहाँ से गुजरते थे मुहर्रम के दिनों में, शदीद गर्मी, हिद्दत और शिद्दत की इंतहा, मातमी जा रहे हैं तो उसे बड़ा एक हिंदू को तरस आता था। वो कहता था इनको ठंडा पानी पिलाओ, तो ऊपर चावल रखा होता था, उसमें बर्फ डलवाता था, अपने मुंशी को कहता था कि टब में से कप में डालो बर्फ डाल के, और उसके वो जो ये क्या बोलते इसको परनाला, उसमें डालो, नीचे मुसलमान ऐसे चुल्लू भर के ना पानी पी। कहता खबरदार किसी मुसलमान का, किसी मुसले का इस कप को हाथ न लगे, ये बरशत हो जाएगा, ये नापाक हो जाएगा। पानी पिलाओ इन्हें ठंडा, सवाब हासिल करो बर्फ वाले पानी से, लेकिन उनका हाथ ना लगने देना। ये हमारी ज़मानी औकात, ये हमारी हैसियत। तो मैं समझता हूँ जब ये बातें आप देखते हैं, इस हवाले से देखते हैं, उस शख्सियत का हैरानगी की बात है, इतनी खूबसूरत बातें करके वो दुनिया में, उन्होंने कहा भाई मेरी जिंदगी का निचोड़ ये है, इफ वेल्थ गॉन nothing gone, if health gone something gone, if character gone everything gone। इतने बड़े इंसान और उनका कहना, फिर वो कहते हैं हैरानगी की बात है, वो शायर कहते हैं हुस्न वो होता है, खूबसूरती वो होती है जिसको सौकड़ भी तस्लीम करे, हुस्न वो होता है जिसको सौकड़ भी तस्लीम करे। ये नेहरू, ये पटेल, ये सरदार, जितने भी थे इनके मुखालिफ, सारे मुखालिफ, उनका अपना कहना था आप दुनिया में कुछ भी कह सकते हैं लेकिन उसकी जानकारी पूरी नहीं। इसीलिए ये नेहरू की बहन, उसने कहा उस बंदे की क्या बात है, मैंने इससे खूबसूरत नफीस जानतदार इंसान दुनिया में नहीं देखा। उसने कहा फिर उसने ये इतने बड़ी लीडरशिप इसने क्या किया, हिंदुस्तान का बंटवारा करा दिया, तकसीम हो गई। तो उसने एक तारीखी जवाब दिया, उसका मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी होते हैं, कांग्रेस के पास एक जिना होता, कभी पाकिस्तान नहीं बन सकता। ये है कैरेक्टर, ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर। मुखालिफ भी तस्लीम कर दे यार इस बाबा, इसका मुकाबला मुमकिन ही नहीं किसी मैदान, किसी हवाले से। तो वो इतनी बड़ी हमें गाइडलाइन दे गए हैं, इतना बड़ा तोहफा पाकिस्तान की शक्ल में हमें दे गए हैं, और फिर विजडम की, जैसे वो मोमन है ना, वो 7 पर्दों में से भी देख रहे कि 1942 में पता चल गया मेरा एक फेफड़ा खत्म हो गया। पारसी डॉक्टर था, एक्सरे देखे, खांसी नहीं रुक रही, स्मोकिंग नहीं छोड़ते थे, तो उसने कहा बाबा एक फेफड़ा गया। उनको हाउ लॉन्ग आई कैन लिव, उन्होंने कहा मैक्सिमम आज 4-5 साल निकाल जाएंगे। उनका प्लीज हैव अ कमिटमेंट टू मी, हैव अ कंप्रोमाइज टू मी। उन्होंने बोलो, उन्होंने कहा ये मेरी डिस्क्लोज नहीं करना किसी को कि मुझे ये बीमारी। इवन अदरवाइज मेडिकल प्रैक्टिस एक्ट देखे ना, उसमें भी लिखा हुआ है ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वकील के साथ, डॉक्टर के साथ। कोई आदमी जो क्लाइंट डिस्कस करता है वो वकील का हक नहीं है, उससे नाम कोई कोर्ट, कोई दुनिया की ताकत उसे नहीं मजबूर कह सकती कि जो कुछ उसने डिस्कस किया आप मुझे भी बताएं।
یہ پروفیشنل کمیونیکیشن ہوتی ہے, کانفیڈینشیل ہوتی ہے, یہ حق ہے وکیل سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اسی طرح مریض کے مابین پیشنٹ اور ڈاکٹر کے درمیان پروفیشنل کمٹمنٹ ہے جو وہ کسی کو اس کی بیماری کے متعلق نہیں بتائے گا, اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا. یو مسٹ آنسر نو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ کتنے بارسی تھا وہ, اس نے کہا اوکے. اب بابا جی کی ڈیتھ کے بعد اس کا انٹرویو آیا. اس نے کہا اس بات کا مجھے تو پتہ چل گیا, ہی کانٹ لیو مور دین 5 ایئر. اس وقت سردار پٹیل بہت بڑا لیڈر تھا, اس نے اس وقت کہا خدا کے بندے یہ بات ہمیں کیوں نہ بتائی, اگر تم یہ بتا دیتے 2-4 سال پاکستان کو آگے پیچھے کرنا کوئی کام ہی نہیں تھا. بابا چلا جاتا پھر کوئی طاقت پاکستان نہیں بنا سکتی. تو تم نے بڑا ظلم کیا ہے, تم نے یہ کیوں نہیں ڈسکلوز کیا؟ دیٹ واز مائی پروفیشنل کمٹمنٹ. تو اس طرح ہوتا, اسے معلوم تھا, بابا جی کو معلوم تھا کہ لاسٹ مومنٹ پہ آ کے میرے ساتھ کیا دھوکہ ہو رہا ہے. گرداسپور سے جا رہا ہے, شکر گڑھ چلا گیا, اس کے بعد یہ اگلے ڈونا گڑھ کی جا رہی ہے, وہ بھی چلی گئی. اس کے باوجود اب جو بھی ہے قبول کر لو. اسے معلوم تھا کہ اگر میں نہیں تو پھر کچھ نہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس وقت تک آزادی نصیب نہ ہوتی تو بعد میں یہ ممکن نہیں. تو ابھی میرے عزیز جو فرما رہے تھے طالبان مرزا صاحب نے بتایا کہ قائد اعظم ایک دفعہ پرماننٹ وہاں انگلینڈ میں سیٹل ہونے کا فیصلہ کر چکے تھے. وہیں پر پریکٹس کرنی تھی, آفس لے لیا, بہت اعلیٰ اخروٹ کی لکڑی کا فرنیچر بنوایا وغیرہ وغیرہ. تو جب کورسپونڈنس ہوئی مولانا اشرف تھانوی ان کے ذریعے فتوے بھجوائے گئے. پھر حضرت اقبال بار بار ان سے کورسپونڈنس کرتے. آخری خط جو دے کے بھیجا تھا لیاقت علی خان صاحب نے, جس کے بعد بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے سامان پیک کرو. لڑکے خریدنے کے لیے دفتر آ گئے کہ سر جی آپ نے فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا لے جاؤ, اس مشن پہ جا رہا ہوں, اس کے سامنے اس کاٹ کباڑ کی کوئی حیثیت نہیں. تو اس میں پھر پوچھا گیا حضرت اقبال سے کہ جناب یہ کیا ہے. اس سے پہلے بابا تو بڑے فیصلہ جو بھی کرتے تھے وہ کر دیتے تھے, اس کے بعد کوئی اس میں لچک نہیں ہوتی تھی. He had decided to settle in England forever. تو یہ دوبارہ آپ نے رائے کیسے بدل دی, آپ نے کیا جادوگری کی ہے؟ انہوں نے کہا یار یہ میرا اس کا معاملہ, بس اس کو اللہ کا واسطہ دیا تھا. میں کہا نہیں بابا اصل بات بتائیں. اس میں اچھا اصل بات ہی پوچھتے ہو نا. آخری خط میں نے زندگی میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے. میں نے اس کا واسطہ لکھ کے بھیجا تھا. اور جنہوں کی کیا مجال ہے کہ کروڑ درود پاک کا واسطہ ہو اور وہ انکار کرے. اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا واپس آؤ. واپس آ کر پھر دوبارہ اس دوسری کشتی کو سنبھال لیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے دیٹ از اے پارٹ آف ہسٹری. اونلی پرسن, ایک ہی انسان جس نے یہ سب کچھ کر کے دکھا ہے. تو میرے عزیز مجھے حوصلہ ہوتا ہے, عباس صاحب کو حوصلہ ہوتا ہے. ہم نے یہ روشنی الحمدللہ ان سے حاصل کی. اللہ پاک ان کی محمد خیر بندی صاحب کے درجات بلند کرے. یہ ان کی حکومت بھی کی چلو مہربانی ہے اس گئے گزرے دور میں ان کی قربانیوں کو, ان کی سروسز کو, ان کے کیریکٹر کو, ان کی شخصیت کو سامنے رکھ کے یہ نئے پل کا نام محمد طفیل برج یا محمد طفیل بندی پل رکھا گیا ہے. ہم اس کے لیے بھی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سم کچھ نہ ہونے سے کم از کم ایسے بڑے لوگوں کا